ہاں جی آڈیو کر لیتے ہیں جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب الرحمان کراچی سے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حبیب الرحمان صاحب کیا حال ہے کراچی کا؟ اللہ کا کرم ہے سر, بہت بہت اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو حکم فرمائیں کیا کیا سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو پروگرام کا ٹائم 1 سے 3 ہے. نہیں وہ اصل میں یہ جو ہے نا بجلی کا مسئلہ ہو گیا تھا نا, تو پہلے میں نے فکس کیا تھا, تو پھر بعد میں کیونکہ کبھی ہر گھنٹے بعد تو بجلی چلی جاتی ہے, تو یہ بڑا مسئلہ تھا, تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے. میں بھی خاصا میں نے سوچا کہ یار اتنے لوگوں کے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں تو وہ کم از کم ریکارڈ ہو جائے نا, تو ریکارڈنگ کے بعد کم از کم وہ یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جو مطلب ماشاءاللہ یہ نہیں ہے, مطلب میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں, میں نے میرے خیال میں 20-25 لوگوں کو تو آپ کا نمبر فری میں دیا ہے کہ آپ ان کو فون کیا کریں. نہیں وہ بہت سارے لوگ الحمدللہ فون کرتے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں, پتہ ہی آپ کو. اور یہ پروگرام جو ہے وہ اتنا مقبول ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پہ کراچی میں تو بہت ہی پذیرائی مل رہی ہے نا. کراچی میں اصل میں اویئرنیس بہت زیادہ ہو گیا, لوگ اس سیگمنٹ میں آ رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایکچولی فارمرز تو نہیں ہیں, نہ ان کی لینڈ ہولڈنگ ہے, لیکن شوق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بہت شوق بڑھ گیا, اور خاص طور پہ گوٹ فارمنگ پہ وہ اتنے زیادہ لوگ اس میں آ گئے ہیں. پھر جو برڈز رکھے ہوئے ہیں نا لوگوں نے, خاص طور پہ پیرٹس ہو گئے, آسٹریلین پیرٹس, اس کے بعد اور لو برڈز, اس کے بعد پیجنز, کبوتروں والے, یہ بہت سارے کوسچنز کرتے رہتے ہیں نا. یہ کم سے کم آئی بلیو کہ لاکھوں لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے. ہاں صحیح, اسی لیے وہ نا میں بھی کہتا ہوں کراچی والے یار بڑے بہت زیادہ, اور کراچی میں کافی اویئرنیس دیکھی ہے نا کراچی میں. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایکسپورٹ ہو رہا ہے. بیچ میں یہ بین ہو گیا تھا تو ایکسپورٹ بند ہو گئی تھی. تو وہ آسٹریلین کا جو پیئر ہوتا تھا وہ 40 روپے کا تھا, ابھی 800 روپے کا ہے. اللہ اکبر. اچھا تبھی وہ نا سارے پوچھتے ہیں, کبھی کسی کا مسئلہ ہو جائے. آج تو ایک نے کراچی سے فون کیا اور اس کے پاس تو سینکڑوں کی تعداد میں نا. بالکل نے کہا ہے زندہ باد. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پرندے اور جانور یہ راس آنے کی چیز ہے, ضروری نہیں ہے. مطلب یہ بے شک کتنی ویکسین کرا لیں. میرے پاس کچھ ویٹنری کے لوگ ہیں جن کے فارم ہاؤسز ہیں, ان کے 100-200 جانور, مطلب ڈسپائٹ کہ انہوں نے ساری ویکسینیشن کرائی ہے پھر بھی وہ مر گئے. کہنے لگے کیوں آپ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال بس آپ کا دعاؤں کا طلبگار ہوں. میرے والد صاحب کے لیے ضرور آپ نے فاتحہ خانی کی, ابھی قرآن پاک کی بھی پڑھ رہا ہوں تو ان کو بھی بخش رہا ہوں الحمدللہ. ابھی بلکہ مسز کی ڈیتھ کے بعد میں نے اس کو بھی 41 قرآن پاک ختم کر کے ابھی تک ختم کر چکا ہوں, اور 42واں قرآن پاک اب. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ. باقی بہت وہ ہے, باقی بہت لمبی بات ہو گئی ہے. مجھے 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں. حکم فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی جس بکری نے بچہ دیا تھا, بچی بھی ٹھیک ہے, اس کو 104 بخار تھا ابھی, تو میں نے کچھ دیا نہیں ہے. نہیں تو کیا دینا ہے؟ فوراً اس کو ایک ہوتا ہے اسٹرانگ پائرین کا انجیکشن لگوائیں. وہ ہاں اسٹرانگ پائرین اس کے لیے نا بخار کے لیے بہت زبردست ہے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلدی فوراً اس کا بخار اترنا چاہیے. اور کتنا ہونا چاہیے بخار نارمل اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ مختلف. آپ نے میرے پروگرام نہیں دیکھے, میں نے تو ایک جانور کا دیا ہے کہ فلاں یہ کوئی 100 198 100 102 اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بس پھر ٹھیک ہے, ابھی تو اتر گیا ہے. بہرحال میں نے اتر گیا, اللہ کا شکر ہے. 100
2 था। हाँ ये ठीक है, नॉर्मल ही 100। हाँ, ठीक है, वो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये है कि इंसानों में जब ज्यादा हो जाए ना तो फिर वाकई मसला हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जिस बकरी ने डिलीवर किया उसको कफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जैसे जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। अच्छा। और उसको मैंने वो दिया था सलाइन लग्जरी, मेरे पास 2 डब्बे हैं तो मैं उसको रेगुलर देता, लेकिन उसमें अभी क्या दूं फर्दर? बस सलाइन लग्जरी दें, उससे खांसी वगैरह वो उससे ठीक हो जाएगी। और अगर तो समझे ना कि कोई इन्फेक्शन हो गई है तो बड़ा 2 इंजेक्शंस लिख लें, ये अपने पास ये बकरियों के लिए, खास तौर पे छोटे या भेड़ों के लिए बेस्ट जो है ना वो एक वेलोसेफ का इंजेक्शन। अच्छा, वेलोसेफ इंसानों को भी लगते हैं ये, बिल्कुल ठीक है। वेलोसेफ या एक जिस तरह इमॉक्सिल होता है ना, इसी तरह इसका इमॉक्सी वेट, बिल्कुल ठीक है, इमॉक्सी वेट वो लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोई भी इन्फेक्शन हो तो। अच्छा, आपने पूछा टेम्परेचर इसका होता कितना है, मैं आपको थोड़ा सा आपके चले ये आपकी ये काल की वसातत से ना बहुत सारे लोगों को, एक खास तौर पे तलबा और तालिबात जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या वो सुन रहे हैं, कई लोग देख नहीं सकते ना, पता ही है, लेकिन ये है कि सुनते तो जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए ये है कि घोड़े का जो होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर, मैं आपको मुख्तलिफ चीजों का बताता हूँ। घोड़े का होता है एक समझे 100.5 तक, 100.5, हाँ, यानी 100 से 101 तक चला जाता है, 101 तक नॉर्मल तस्वर किया जाता है, लेकिन एवरेज 99.4 होता है। ठीक है। और इसी तरह बछड़े का ये भी 100.8 से 102.2 यानी 100.8 से 102.2। और इसी तरह जो डंकी है, गधा है, उसका वो भी तकरीबन घोड़े, बछड़े और गधे का एक ही जैसा है, यानी 100.8 से लेके 102.2 तक होता है। अच्छा, बैल का होता है 101.5 से 102 तक चला जाता है, और गाय का 101.3 से 103.1। इसी तरह आप लेकिन आप भैंस का देखें वो भी 101.5 से लेके 102 तक। ठीक है। और मेमने जो है ना छोटा, ये अब आप मेमने की बात कर रहे हैं, मेमने का ये जो है वो 103 तक, 103 से लेके 103.5। ठीक है। और वैसे एवरेज देखा गया है 101.5 या 102 होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और बकरी का जो है ना, बकरी का 103 से 104 तक होता है, लेकिन एवरेज बकरी का 102.2 है। मतलब 103 तक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई बड़ा मसला नहीं है। ऊंट का अब ऊंट का 99 से लेके 101 तक होता है। बिल्कुल ठीक। और कुत्ते का 101.5 से 102। आप कहेंगे ये तो सारी चीजों का बताना शुरू कर दिया, लेकिन आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि चूंकि बहुत सारे लोग मुर्गियों का और बिल्ली, मुर्गियां भी तो उनका भी टेम्परेचर नोट करते हैं। एक ने मुझे फोन किया था, डॉक्टर साहब 105 उसका वो मैंने टेम्परेचर देखा। वो मैंने कहा बाबा 105 तो नॉर्मल है, 105.8 तक नॉर्मल है, और इनका बल्कि नॉर्मल 107.0 से 108.5 तक मुर्गी का होता है। सही। बिल्कुल ठीक। माशाअल्लाह। हाँ जी, चलो ये इसी आपकी कॉल की वसातत से बहुत सारे लोगों को ये इल्म हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज, इससे वो जो मैं वंडा वगैरह दे रहा था डिलीवरी से पहले, जो बकरी है, हाँ जी, अब वंडा नहीं खा रही वो। अच्छा, खाना पीना उसको क्या दूं? क्योंकि दूध बनना कम हो गया। पहले 2 दिन तो माशाल्लाह से वो आधा किलो दूध मतलब भरा हुआ था। अभी बच्चा भी पी रहा है, लेकिन ये कि दूध थोड़ा कम हो रहा है, उसका फीड कम हो रही है। अभी उसका एक तो दूध भी बढ़ जाएगा इसका, एक तो थोड़ा सा करना है,
جس طرح میں بڑے جانوروں کو ایک کھیر بنوا کے پلاتا ہوں. وہ کھیر کیا ہوتی ہے, آپ بلکہ اس کو تو تھوڑا سا دودھ لے کے نا, اسی کا دودھ لے کے بے شک, اور یا ہیں گائے کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی کا بکری کا ہی دودھ لے کے, اور اس میں کوئی 50 گرام کر لیں. یہ نہیں ہوتا سفید زیرہ, جی بالکل, سفید زیرے کی کھیر بنا کے اس کو تھوڑی سی وہ کھلا دیں یا پلا دیں, تھوڑا سا پانی میں نہ دودھ میں کر کے اچھی طرح بوائل کر کے سارا کچھ, اور اس کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دودھ ایک دم کیسے بڑھا ہے. اور اس کا جو تھوڑا سا ڈی سی پی پاؤڈر بھی اگر ہو سکے وہ تو میں دے رہا ہوں, وہ تو میں نے منرل مکسچر اور ڈی سی پی تو ریگولر دے رہا ہوں سب کو, وہ ریگولر آپ کے پروگرام سے میں نے, کیونکہ وہ میں نے خرید لیا تھا وائٹامنز اور الیکٹرولائٹس اور ملک سالٹ, وہ تینوں کا, اور ڈی سی پی پاؤڈر الگ سے 1 کلو, وہ چاروں کو مکس کر کے وہ سمجھ لیں 5 بکریاں ہیں تو 70-80 گرام روز فیڈ میں دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ چڑھائے گی انشاءاللہ. یہ آپ یہ تھوڑا سا کریں گے نا, آپ دیکھیں گے, کہیں گے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. خاص طور پہ ڈی سی پی پاؤڈر جو ہے نا وہ تو لازمی اس کا حصہ ہونا چاہیے. بلکہ جو بھی میں خاص طور پہ جتنے بھی دودھ دینے والی بکریاں ہیں نا ان کے لیے تو میں کہتا ہوں ان کا ایک فارمولا میں نے دیا ہوا ہے. شاید آپ نے وہ کھل بنولا 40% ہے اس میں, وہ آپ نے مجھے ایک ای میل کیا تھا, وہ بالکل. چلیں آپ کی وساطت سے اس فون کال کی میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کھل بنولا 40% اس میں دیتے ہیں, پسی ہوئی مکئی اس میں 20%, اور چوکر گندم 16%, خشک خون جو ہوتا ہے بلڈ وہ یہ آپ نے نہیں کیا, وہ میرا خیال ہے یہ والا نہیں کیا. یہ کریں. اللہ اکبر, ایسا راشن دے رہا ہوں کہ یہ آپ کہیں گے کہ یار دودھیل جانوروں کی کیا کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور دودھ بھی اس سے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. لکھ لیں آپ بھی کھل بنولا, نہیں تو آج آپ کا یہ پروگرام ابھی میں اس پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ اپنی آواز بھی سنیں, اپنا پروگرام بھی دیکھیں. اس میں کھل بنولا 40%, پسی ہوئی مکئی 20%, چوکر گندم 16%, خشک خون یعنی ڈرائی جو ہے بلڈ وہ 8%, 8% یعنی کہ 8%. ٹھیک ہے. اسی طرح شیرہ جو ہے گنے کا وہ 15%, صحیح ہے. نمک 0.5% یعنی آدھا. اگر 100 کلو گرام بنا رہے ہیں تو اس میں سمجھ لیں کہ صرف آدھا کلو گرام نمک ڈال رہے ہیں, اور ڈی سی پی پاؤڈر بھی آدھا کلو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. یہ انشاءاللہ کریں گے تو اللہ فضل کرے گا. اور بچہ یہ ایک دو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو ان کا تو اس کو 1 گھنٹے کے اندر اس کو جو اس کی بولی ہوتی ہے نا وہ ضرور پلانی چاہیے, ورنہ وہ کمزور ہو جائے گا. اس کا جو کولسٹرم جو پلانا ہوتا ہے, ہاں وہ پلانا ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو ضرور پلانا چاہیے. نہیں وہ تو پی لیا تھا ماشاءاللہ, اس نے لیکنگ بھی کر لیا تھا اور اس کو کولسٹرم بھی اس کو مل گیا. اچھا ایک جو ہے ابھی میں نے ایک بچے بڑی بکری جو میں نے پنجاب سے بیٹل کا کراس ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, اس کا بچہ تھا, لیکن وہ میں نے ابھی ذبح کیا ابو کے اس میں نا, مطلب اس کو میں نے وہ کر دیا تھا. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے جو ملی کہ اندر سے اس کے لیور پہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے اور گوشت کے اوپر بھی تھا. اچھا وہ کیا چیز ہوتی؟ وہ ہائیڈرو پیریکارڈیم, کیا جس طرح یہ نہیں ہوتا مرغیوں میں تو ہائیڈرو کہتے ہیں پانی کو, اور آب قلب کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ بیماری بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تھوڑا سا بلبلا سا پانی وہ دل میں یا جگر میں, دل میں ہوگا, ہارٹ میں ہوگا, ہارٹ کے اوپر. ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے ہائیڈرو پیریکارڈیم. لیکن چلیں آپ تو ذبح کر دیا نا. نہیں ہارٹ پہ نہیں تھا, وہ لیور میں تھا. اچھا لیور میں, نہیں ڈونٹ وری, وہ اللہ فضل کرے گا. وہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے اندرونی کرم جو ہے نا ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں باقیوں کو تو دے رہا ہوں, وہ اپنا لیور کیا نام ہے ڈی ورمنگ کر رہے ہیں ان کی.
ڈی ورمنگ کر رہا ہوں لیکن وہ افیکٹو رزلٹ نہیں آ رہا. تو افیکٹو ریزلٹ اس سے آئے گا ایبا میک سے. ایبا میک کا نا انجیکشن لگائیں, وہ زیر جلد لگے گا. ایبا میک یہ بچے گوٹ کو گوٹس کو بھی لگے گا گوٹ, لیکن اس کی جو مقدار ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے. ہاں وہ تو اس میں لکھی بھی ہوگی ایبا میک, کیونکہ میں لگانا تھا وہ آپ نے جو لکھا نا نیل ورم اور ایک اور وہ نیل ورم جو ہے نا ان کے لیے وہ تو پلاتے ہیں نا, اور اس کے لیے جی بالکل جی یہ بڑا, لیکن کچھ رزلٹ اضافہ نہیں آ رہا. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ زبردست ہو. اچھا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, چونکہ آپ کے بکریوں نے یا بہت سارے لوگوں کی بھیڑوں نے یا خاص طور پہ ان کے جو بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا اس کے 1 ماہ کی عمر میں اس کا دودھ چھڑا دینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے خاص طور پہ بھیڑوں کے لیے وہ اس میں جلد جو ہے نا دوبارہ وہ تاکہ ہیٹ میں آ جائیں, اور ان کی نسل کشی سے 2 ماہ قبل اور یہ بچہ دینے کے 2 ماہ بعد ان کو ایک تو ½ کلو یومیہ ونڈا جو ہے وہ ضرور, یہ جو میں نے مقدار بتائی ہے نا یہ ضرور اس ونڈے کو یہ ½ کلو ضرور کھلانا چاہیے. بالکل یہ کھلاتا ہوں. اور دونوں کو کوئی ان کی ابھی ویکسین کرانی ہے, جو بکری نے بچے دیے بچے کو, اور ویکسین ضرور کرائیں. وہ جو شیڈیول میں نے دیا ہوا ہے نا جی وہ میرے پاس ہے. ہاں اس شیڈیول سے آپ دیکھیں نا اب کون سا مہینہ ہے, اب یہ ٹی وی لگے گا جولائی میں. اب ہاں جون میں کچھ نہیں ہے, مئی میں آپ نے لگا دیا ہوگا فلورونگونیا, وہ لگا دیا. جون میں کچھ نہیں ہے, جولائی میں آپ نے دوسرے ہفتے میں نا انٹیروٹیکسینیا, ہاں بالکل اس کا آپ نے وہ زیر جلد وہ لگا دینا ان کو. لیکن بچے کو تو کچھ بھی نہیں دیا, بچہ تو ابھی ہوا ہے, کچھ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. وہ اس کا دودھ پیے گی تو اس کا اثر اس کے اندر جائے گا انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, بہت عرصے بعد حبیب صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا. سارے کراچی والوں کو سلام میری طرف سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت محبت کرنے والے ہیں کراچی والے. مجھے یقین کریں میں اب سوچ رہا تھا کہ کسی وقت کراچی کا چکر لگاتا ہوں. سر موسٹ ویلکم, میرے گھر پہ آئے ہیں بالکل. مجھے صرف انفارم کر دیں تو میں بالکل آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ جزاک اللہ, ٹھیک ہے, اور سب کو سلام, ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ کال تھی کراچی سے حبیب الرحمان صاحب کی, اور اب اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق اور اچھی ہمسائیگی گھروں کو آباد کرنے اور عمر میں اضافے یعنی برکت کا سبب ہے.